خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سبق میں ہم نے ادغام کا قاعدہ پڑھا تھا. ادغام یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان کی ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا. اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ ضرور میرا وہ ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آ رہے ہیں تو پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میرے جتنے بھی ویڈیوز ہیں نورانی قاعدے سے ریلیٹڈ وہ سارے آپ ویڈیوز ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی تختی نمبر 25 رسم الخط. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، پروسیس آف رائٹنگ. کہ قرآن پاک میں نا بہت سی جگہ پہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو نورانی قاعدے میں بھی بتایا تھا کہ کچھ لیٹر سائلنٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ یا ہے تو یا کے اوپر تا آ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیے آپ لوگ یہ والا یو تا پہ کھڑا زبر ہے، یا جو ہے لکھا گیا ہے مگر پڑھا نہیں جائے گا. بالکل اسی طرح سے الف یا واو یہ 3 ہی حروف ہیں، یہ 3 ہی لیٹرز ہیں جو کہ لکھے گئے ہیں لیکن پڑھے نہیں گئے ہیں قرآن پاک میں. تو ان کو لکھا کیوں گیا ہے، پڑھا کیوں نہیں گیا ہے، تو اس کا کوئی پرٹیکولر جواب نہیں ہے. تو بس اس کو لکھا گیا ہے. وہ سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں کہ ورڈ کو نا اچھے سے بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ اب اس کو بہت سی جگہ پہ جیسا کہ موسیٰ ہے، موسیٰ میں جو ہے یا ہوتا ہے تو ہم یا نہیں پڑھتے، اس کو موسی نہیں پڑھتے، موسیٰ پڑھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے صرف 3 لیٹرز ہیں، صرف 3 حروف ہیں. کون سے والے؟ الف، یا اور واو. صرف یہ 3 ہی ہیں کہ ان کو یہ لیٹرز جو ہے سائلنٹ ہوتے ہیں. سائلنٹ مطلب لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، لکھے گئے ہیں لیکن پڑھے نہیں گئے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے، تو اسی کو ہم رسم الخط کہتے ہیں. تو ان پر یہاں پر نورانی قاعدے میں آپ کو ایسے کراس والا نشان دکھے گا. کراس مطلب یہ والا، یہ. لیکن قرآن پاک میں چھوٹا سا ایسے سرکل ہوگا، چھوٹا سا سرکل، چھوٹا سا سرکل ہوگا، گول نشان ہوگا. جیسا کہ الف ہے، الف کے اوپر ہوگا، یا ہے، یا کے اوپر ہوگا، واو ہے، واو کے اوپر ہوگا. اگر اس طرح کا سرکل نہیں بھی ہے تو اگر جیسا کہ تا ہے، موسیٰ سین ہے، جیسا کہ تو وہاں پر نا بہت سی جگہ الف یا واو لکھے جاتے ہیں مگر ان پہ کچھ بھی حرکت نہیں ہوتی، جیسا کہ زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جب کچھ بھی اس پہ نہ ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سی جگہ پہ نا ایسے سرکل قرآن پاک میں آیا ہے. اگر آپ انڈو پاک یعنی انڈین قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھے سے سرکل ایسے دکھائی دے گا. تو یہاں نورانی قاعدے میں نا اسے کراس یعنی یہ والا رونگ والا جو ہے یہاں پہ نشان دیا گیا، لیکن قرآن پاک میں چھوٹا سا سرکل ایسے ہوگا اور اس کے الف کے اوپر ہو تو پھر نہیں پڑھنا ہے اس کو، یا کے اوپر، واو کے اوپر، اس طرح سے. ٹھیک ہے، بس اس کو یاد رکھنا ہے. اب ایسا نہیں سمجھنا کہ پھر یہ آیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے. میں آپ کو صرف قرآن جو انڈین اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، عثمانی اسکرپٹ کی قرآن میں نہیں بتا رہی. ٹھیک ہے، وہ اس کا بالکل طریقہ الگ ہوتا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے انڈین اسکرپٹ والی قرآن. میرے پاس ابھی تو اس وقت تو میرے پاس موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں بتاتی. جو کہ نارمل اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں جو سورہ یاسین، سورہ جتنی بھی پہلا پارہ ہے، دوسرا پارہ میں جو میں اسکرپٹ یوز کرتی ہوں نا، جو میں قرآن یوز کرتی ہوں تو وہ والی قرآن کی بات کر رہی ہوں میں، عثمانی اسکرپٹ کی نہیں. عثمانی اسکرپٹ کا بہت الگ ہوتا ہے، جیسا کہ الف پہ نا اس طرح کا ہوتا ہے اور وہ لوگ مطلب جزم کو نا اس طرح کا سرکل یوز کرتے. تو میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں انڈین اسکرپٹ کی بات کر رہی ہوں. تو اس کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ جو لیٹرز کو پڑھا نہیں جائے گا جیسا کہ الف یا واو، تو وہاں پہ نا ایسے چھوٹا سا سرکل یعنی اسے گول نشان ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اگر وہ گول نشان آ جائے تو ہم اس
نشان کے آنے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد اور ایک بات مجھے بتانا ہے، انا، ٹھیک ہے، اچھے سے دیکھیے، انا، انا، انا لکھا تو گیا ہے انا، کیونکہ الف مدہ ہے نا، الف ہے نا، الف مدہ ہے تو انا پڑھیں گے، لیکن انا قرآن پاک میں بہت سی جگہ ہے، سورہ کافرون میں بھی ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ لکھا گیا ہے انا، لیکن پڑھا جائے گا انا۔ تو اس پر نا ایسا سرکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ سرکل اس طرح کا کچھ بھی دیا نہیں گیا ہے، تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو انا کا جو الف ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ کیوں پڑھا نہیں جائے گا؟ اس کا طریقہ ہی ہے کہ اس کو انا کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ انا کی طرح پڑھیں گے۔ اچھے سے یاد رکھیے، میں انا والی بات نہیں کر رہی، انا کی بات میں تشدید والی نہیں، بلکہ سادہ والا جو الف کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جو بالکل یہ والا انا جو ہوتا ہے نا، تو اچھے سے یاد رکھیے جب بھی یہ قرآن پاک میں آئے تو آپ کیا کریں گے، اس الف کو نہیں ہم پڑھیں گے، وہاں پر آپ کو کوئی ایسا سرکل یا گول نشان نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس انا کو ہم کس کی طرح پڑھنا ہے، اس انا کا الف ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، حمزہ زبر آ، پہلے آتا ہے لکھنے کا طریقہ، جو قرآن پاک میں طریقہ لکھا گیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گی، اور جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں بتاؤں گی۔ تو قرآن پاک میں جو لکھا گیا ہے، یعنی لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے قرآن پاک میں، حمزہ زبر آ، فا الف زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا، یہ ہے لکھنے کا طریقہ، یعنی اس طرح سے لکھا گیا ہے، اور اس الف میں یہ چھوٹا سا ایسا سرکل ہوگا، تو ہم کیا کریں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب پڑھنے کا طریقہ دیکھو کس طرح سے ہمیں اس ورڈ کو پڑھنا ہے قرآن پاک کے آنے پر۔ اس کو ہم پڑھیں گے افا ام ما تا، افا ام ما تا، حمزہ زبر افا زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ کہاں کون سے پارے میں، یہ جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ پارہ 4 یعنی 4 چیپٹر 4 پارہ اور رکوع نمبر 6 پر ہے، اور ایک جگہ پہ ہے پارہ نمبر 17 یعنی 17 اور رکوع نمبر 3۔ تو 2 جگہ پر یہ افا ام ماتا لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، مگر ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، افا ام ماتا، الف ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب دوسرا دیکھیے، لام الف لکھنے کا طریقہ یہ ہے، لکھنے کا طریقہ لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا ای لل، لام کھڑا زبر لا، لا الہ اللہ، ہا زیر ہی، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، لا الہ اللہ، اس طرح سے قرآن پاک میں لکھا گیا ہے۔ ہم کس طرح سے پڑھیں گے، لا الہ اللہ، لا الہ اللہ پڑھیں گے ہم لوگ، لکھا گیا ہے لا الہ اللہ، لیکن اس کا الف ہم نہیں پڑھیں گے، اور قرآن پاک میں اس کے اوپر چھوٹا سا سرکل بھی ہوگا، تو اس کو ہم پڑھیں گے لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا ای لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، لا الہ اللہ۔ تو یہ آپ کو 4 پارہ 8 رکوع میں ملے گا، 4 پارہ 8واں رکوع۔ تیسرا دیکھیے، لکھنے کا طریقہ کیسا ہے قرآن پاک میں، حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، با واو پیش بو، اوپر مد، تبو، حمزہ الف زبر آ، دیکھیے الف کے اوپر چھوٹا سا نشان ہے،
تبو آ اس طرح سے لکھا گیا ہے، مگر پڑھیں گے کس طرح سے؟ تبو آ تبو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الف پہ چھوٹا سا سرکل گول نشان ہوگا، تو اس گول نشان کے آنے کی وجہ سے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تبو یہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 9 میں ہے، یہ ورڈ کس میں ہے؟ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 9۔ نیکسٹ دیکھیے میم نون زیر من، لکھنے کا طریقہ دیکھیے قرآن پاک میں، میم نون زیر من، نون زبر نا، من با الف زبر با، من با حمزہ زیر ای، من با ای۔ اب یہاں پہ دیکھیے حمزہ یا کی شکل میں ہے، حمزہ یا کی شکل میں ہوگا تو ہم حمزہ پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں جب بھی آتا ہے تو اگر حمزہ آ جاتا ہے تو اوپر کیا ہوتا ہے؟ یا الف واو پہ حمزہ آتا ہے تو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، یا نہیں پڑھتے۔ من نبائی یہ لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ دیکھیے، من نبائی، من نبائی، من نبائی۔ یہ پارہ نمبر 7 رکو نمبر 10، پارہ نمبر 8 رکو نمبر 10 میں ہے۔ میم لکھنے کا طریقہ، میم زبر ما، لام الف زبر لا، ملا حمزہ زیر ای، ملائی، ہا کھڑی زیر ہی، ملائہی۔ پڑھیں گے کس طرح سے؟ پڑھنے کا طریقہ، ملئہی، ملئہی، الف نہیں ہے پڑھنے میں، ملئہی۔ پارہ نمبر 9 رکو نمبر 3، اور 5 جگہ ہے، دیا نہیں گیا لیکن اور بھی 5 جگہ پر ہے۔ واو لکھنے کا طریقہ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا۔ تو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا اوضع، عین واو پیش عو، ولا اوضعوا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا اوضع، عین واو پیش عو، ولا اوضعوا۔ سا لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سا زبر سا، اور یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ ہے 10ویں پارے میں اور 13واں رکو ہے یہ۔ لکھنے کا طریقہ، سا زبر سا، میم واو پیش مو، سمو، دال الف زبر دا، سمودا۔ پڑھنے کا طریقہ، سا زبر سا، میم واو پیش مو، سمو، دال زبر دا، سمودا۔ تو الف جو ہے لکھا گیا ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لام زیر لی، تا تا زبر تت، لی تت، لام پیش لو، لی تت لو، واو الف زبر وا، لی تت لو وا۔ یہاں پر قلقلہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لی تت لی تت لی تت، ایسے نہیں پڑھنا، لی تت لو وا۔ لکھنے کا طریقہ ہے یہ، پڑھیں گے کیسے؟ لام زیر لی، تا تا زبر تت، لی تت، لام پیش لو، لی تت لو، واو زبر وا، لی تت لو وا۔ یہ پارہ نمبر 13 رکو نمبر 10 میں ہے۔ لکھنے کا طریقہ، لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند۔ یہاں پر نون پر تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، دال پر ہم قلقلہ کریں گے، لن ند، عین پیش عو، واو الف زبر وا، لن ندعوا۔ یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ، لام نون زبر لن،
نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر وا، لن ندعو. پارہ نمبر 15 رکو نمبر 14. لام زیر لی، شین الف یا زبر لی، شائی، ایسے پڑھیں گے لی شائی. لکھنے کا طریقہ ہے یہ. حمزہ دو زیر ان، لی شائی ان. پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ لام زیر لی، شین یا زبر شئی، لی شئی. حمزہ دو زیر ان، لی شئی ان. کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے. لی شئی ان، لی شئی ان. پارہ نمبر 15 رکو نمبر 11. لکھنے کا طریقہ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن. نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے. نون الف زبر نا، لیکن نا. پڑھنے کا طریقہ دیکھیے. لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن. نون زبر نا، لیکن. پارہ نمبر 15 رکو نمبر 17. لکھنے کا طریقہ لام الف زبر لا، حمزہ دال زبر از، لا از. با زبر با، لا از با. ح نون زبر حن، لا از بحن. نون زبر نا، لا از بحن. ہا الٹا پیش ہو، لا از بحن ہو. پڑھنے کا طریقہ لام زبر لا، حمزہ دال زبر از، لا از. با زبر با، لا از با. ح نون زبر حن، لا از بحن. نون زبر نا، لا از بحن. ہا الٹا پیش ہو، لا از بحن ہو. یہاں پر دال پہ قلقلہ نہیں کریں گے. لا از، لا از ایسے نہیں پڑھیں گے. لا از بحن ہو. پڑھنے کا طریقہ ہے یہ. رکو نمبر پارہ نمبر 19، پارہ نمبر 19، رکو نمبر 17 یعنی رکو نمبر 17 میں یہ جو ہے یہ ورڈ لکھا ہوا ہے. لکھنے کا طریقہ دیکھیے. لام زیر لی، یا را زبر یر، لی یر. با پیش بو، لیربو بو. واو الف زبر وا، لیربو وا. فا یا زیر فی، لیربوا فی. یہ لکھنے کا طریقہ ہے. پڑھنے کا طریقہ دیکھیے. لام زیر لی، یا را زبر یر، لی یر. با پیش بو، لیربو. واو زبر وا، لیربوا. فا یا زیر فی، لیربوا فی. پارہ نمبر 21 رکو نمبر 7. لکھنے کا طریقہ لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای. لام لام زبر لل، لا ای لل. جیم زبر جا، لا ای لل جا. ح یا زیر حی، میم زیر می، لا ای لل جحیم. یہ ہے لکھنے کا طریقہ. صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی. لام لام زبر لل، لئی لل. کھینچیں گے نہیں، لئی لل، لئی لل. جیم زبر جا، لئی لل جا. ح یا زیر حی، لئی لل جحی. میم زیر می، لئی لل جحیمی. پارہ نمبر 22 رکو نمبر 6. لکھنے کا طریقہ لام زیر لی، یا با زبر یب. قلقلہ کریں گے یہاں پہ کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. لی یب. لام پیش لو، لیب لو. واو الف زبر وا، لیب لو وا. پڑھنے کا صحیح طریقہ لام زیر لی، یا با زبر یب، لی یب. لام پیش لو، لیب لو. واو زبر وا، لیب لو وا. پارہ نمبر 26 رکو نمبر 8. لکھنے کا طریقہ تا با زبر تب، لام پیش لو،
تبلو، واو الف زبر وا، تبلو وا۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے، پڑھنے کا طریقہ تا با زبر تب، لام پیش لو، تبلو، واو زبر وا، تبلو وا۔ پارہ نمبر 26 رکو نمبر 8۔ لکھنے کا طریقہ با حمزہ زیر بی، سین لام زبر سل، بی سل، حمزہ سین زیر اس، بی سل اس، میم پیش مو، بی سل اسمو۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ با حمزہ زیر بی، کیونکہ میں جھٹکا کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ حمزہ ساکنہ کے یعنی حمزہ پر جب جزم ہو تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، بی سلس، میم پیش مو، بی سلسمو۔ لکھنے کا طریقہ لام الف زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لا ان، تا میم پیش تم، لا انتم، حمزہ زبر ا، شین دال زبر شد، لا انتم اشد، دال پیش دو، لا انتم اشد۔ پڑھنے کا طریقہ لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لا ان، تا میم پیش تم، لا انتم، حمزہ زبر ا، لا انتم ا، شین دال زبر شد، دال پیش دو، لا انتم اشد۔ پارہ نمبر 28 رکو نمبر 5۔ لکھنے کا طریقہ سین زبر سا، لام الف زبر لا، سلا، سین زیر سی، سلاسی، لام الف زبر لا، سلاسلا۔ پڑھنے کا طریقہ سین زبر سا، لام الف زبر لا، سلا، سین زیر سی، لام زبر لا، سلاسلا۔ پارہ نمبر 29 رکو نمبر 19۔ لکھنے کا طریقہ قوف زبر قو، واو الف زبر وا، قوا، رو یا زیر ری، قواری، رو الف زبر رو، قواری رو۔ پڑھنے کا طریقہ قوف زبر قو، واو الف زبر وا، قوا، رو یا زیر ری، قواری، رو زبر رو، قواری رو۔ پارہ نمبر 29 رکو نمبر 19، نہیں پارہ نمبر بھی 19 ہی ہے، نہیں دکھ رہا ہے۔ لکھنے کا طریقہ میم زبر ما، لام الف زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، ہا میم زیر ہم، ملائہم۔ پڑھنے کا طریقہ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، ہا میم زیر ہم، ملائہم۔ پارہ نمبر 11 رکو نمبر 14۔ لکھنے کا طریقہ واو زبر وا، یہ آیت سورہ کافرون کی ہے، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، اوپر مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ولا، حمزہ زبر ا، نون الف زبر نا، ولا انا، عین الف زبر ع، ولا انا ع، با زیر بی، دال میم پیش دم، ولا انا عابد، میم الف زبر ما، ولا انا عابد ما، عین زبر ع، با تا زبر بت، تا پر تشدید ہے، اور یہ بھی ادغام کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی جزم والا حرف ہو یعنی ساکن والا حرف ہو اور اس کے بعد تشدید آ جائے نا تو ہم جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، تشدید والا حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، تا میم پیش تم، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، دال نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیے، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، اوپر مد، ولا، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، الف، یہاں کا الف جو ہے یہ قرآن پاک میں سرکل نہیں آیا ہے، یعنی ایسا گول نشان یا کوئی نشان نہیں آیا ہے۔
اس لیٹر کو یعنی اس ورڈ کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اس پر انا جہاں پہ بھی ہوگا نا تو وہاں پہ چھوٹا سا سرکل شاید ہوگا بھی یا پھر نہیں بھی ہوگا، تو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس کے الف کو ہم نہیں پڑھتے. انا والا جو الف ہوتا ہے اس کے الف کو ہم بالکل بھی نہیں پڑھتے، اس کو ہم انا کے جیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا انا با زیر بی، دال میم پیش دم، عابد ولا انا عابد، میم الف زبر ما، ولا انا عابد ما، عین زبر ع، با تا زبر بت، تا میم پیش تم، ولا انا عابد ما عبدتم. سورہ کافرون کی آیت ہے یہ. میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا. اس کا یا لکھا گیا ہے، پڑھا نہیں جائے گا، الف کے جیسے یعنی کھڑا زبر کے برابر کھینچیں گے. موسا. عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسا. یہ بھی ویسا ہی ہے، یا لکھا گیا، پڑھا نہیں جائے گا. زا زبر زہ، کاف کھڑا زبر کا، زکاتا زبر تا، زکاتا. زکوتا نہیں پڑھیں گے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا. صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلاتا زبر تا، صلاتا. ح زبر ح، یا کھڑا زبر یا، حیاتا دو زیر تن، حیاتن. میم شین زیر مش، کاف کھڑا زبر کا، مشکا، تا دو زیر تن، مشکاتن. یہاں پہ بھی الف، یہ واو، یہاں کا واو بالکل پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہاں پہ بتانا یہی تھا کہ لفظ انا، میں نے سٹارٹنگ میں بتایا نا لکھ کر کہ اس انا کا الف ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ ضرور اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میرے جو پریویس ویڈیوز ہیں اس کو آپ ضرور دیکھیے، کیونکہ اگر آپ میرے وہ والے لیسنز نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا. آپ کی آسانی کے لیے میں نے پلے لسٹ بنائی ہے، آپ میرے چینل پر جائیے، وہاں پر آپ کو ہوم بٹن ملے گا، اس کے بعد ویڈیوز ہوں گے، اس کے بعد پلے لسٹ ہوگا، تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو میرا نورانی قاعدے والا اس کی امیج آپ کو دکھے گی، اس کے بازو میں لکھا ہوا ہوگا نورانی قاعدہ نیو ایڈیشن. تو اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو سارے نورانی قاعدے والے ویڈیوز آپ کو سٹارٹنگ سے مل جائیں گے. تو یہ آپ کی سہولت کے لیے میں نے بنایا ہے، تو آپ ضرور میرے وہ ویڈیوز کو دیکھیے اور جلد سے جلد قرآن پاک کو اچھے سے سیکھنے کی کوشش کریے. اور میں پڑھاتی بھی ہوں آن لائن آپ کو، جیسے کہ اگر آپ ریگولر میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. الحمدللہ بہت سے اسٹوڈنٹس میرے پاس پڑھ رہے ہیں. اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے ای میل کریے، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کو کویشچنس ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور آپ ضرور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.